معاشی بحران ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ ان کا لایا ہوا ہے یا جو پچھلی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی تھی ان کا لایا ہوا تھا. یہ تو پچھلے 75 سال سے چونکہ ہماری غلط پالیسیاں چل رہی ہیں اور ایوب خان صاحب کے دور کے بعد سے جو معاشی پالیسیوں کی غلطیاں شروع ہوئی تھی، یعنی بھٹو صاحب کی وقت سے میں یہ کہوں گا کہ معیشت کو باقاعدہ پلان کر کے تباہ کیا گیا. اور یعنی وہ جو ہم نے اکنامکلی آگے جانا تھا باقی ملکوں کی طرح جنہوں نے ترقی کر لی ہے، تو ہم اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کے دور سے ہماری یہ جو دوڑ تھی اس دوڑ میں ہمیں پیچھے جانا پڑا. تو اس بحران سے بھی ہمیں لڑنا ہے جو معاشی بحران ہے، اور اس معاشی بحران میں جو ایک بہت بڑا عنصر ہے وہ پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں اس کا ہے. یہ ایسی صورتحال کیوں نہیں پیدا کر سکتے کہ اس وقت پاکستان کو اتنا بڑا مسئلہ ہے معیشت کا، مہنگائی کا، سیلاب زدگان کا، کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور پرواہ ہو بھی کیوں؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان سب لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ان کو فرق پڑے؟ ان کے لیے تو اس سے 10 گنا زیادہ مہنگائی بھی ہو جائے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکسپورٹس پاکستان کے لو ہو رہے ہیں اور امپورٹس کے لیے ڈالر ہی نہیں ہے. جب آپ کے کارخانوں کے جو امپورٹس ہونے تھے جس کے لیے ڈالر چاہیے، ڈالر ہی نہیں ہے. کوئی ڈالر خریدنے جائے، کوئی ملک سے باہر جا رہا ہو، اس کو ڈالر چاہیے تو اوپر مارکیٹ میں بھی ڈالر نہیں ملتا اور بینک میں بھی ڈالر نہیں ہے. یعنی جو اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہے اس کے لیے کاروباری حضرات کے لیے اس پہ بھی ڈالر نہیں مل رہے ہیں بینکوں میں. اور جو اوپن مارکیٹ ہے جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک اور اس کا آج کل بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جو کہ پہلے چند پیسوں کا فرق ہوتا تھا، وہ فرق بھی آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اس پہ بھی ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو اگر آپ میرے کچھ پہلے کے ویڈیوز دیکھیں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میں نے اس وقت بھی یہ بار بار بات کہی تھی کہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی اور ہماری معیشت کا برا حال ہے. یہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بتا رہے ہیں سارا کچھ ہمیں یہ سب فراڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور میں آپ کو اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ لوگ اپنی مشینریاں یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور فیکٹریاں کہیں اور لگا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا تھا. یہ تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ ایک اچھائیاں بھی اس کی بہت ہے لیکن برائیاں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت مضبوط سوشل میڈیا ٹیم ہو تو آپ کسی بھی سچ کو چھپانے کے لیے ایسا زبردست جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا زبردست کیمپین چلاتے ہیں کہ عوام بیچاری کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جھوٹ کون سا اور سچ کون سا ہے.